الرحيم. الأصل عندنا أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه، وفي غير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه. اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ طلاق صریح حکم متعلق ہوتا ہے اس کے لفظ سے نہ کہ اس کے معنی سے، اور غیر صریح میں حکم متعلق ہوتا ہے اس کے معنی سے نہ کہ اس کے لفظ سے۔ طلاق صریح میں حکم لفظ سے متعلق ہوتا ہے، جیسے ہی لفظ صریح سے طلاق دی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ نیت نہ کرے۔ یعنی اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی نیت طلاق کی تھی، اگر وہ انکار کرے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق صریح میں حکم لفظ سے متعلق ہوتا ہے، جو ہی لفظ منہ سے نکالا وہ فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور غیر صریح میں حکم متعلق ہوتا ہے اس کے معنی سے، چنانچہ اگر اس نے غیر صریح یعنی الفاظ کنائی سے طلاق دی ہے اور طلاق کی نیت کی ہے تو اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور طلاق صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ طلاق صریح اور طلاق غیر صریح، غیر صریح سے مراد کنائی الفاظ سے طلاق دینا ہے، تو کنائی الفاظ سے جو طلاق دی جاتی ہے وہ اس سے جو ہے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، اور الفاظ صریح سے جو طلاق دی جائے گی اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں یہی حکم ہے کہ لفظ طلاق صریح کے لفظ سے حکم متعلق ہوتا ہے نہ کہ اس کے معنی سے، یعنی اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے، لیکن غیر صریح میں نیت کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کنائی الفاظ مثلا یہ کہہ دینا کہ تو یہاں سے چلی جا، جہاں چاہے چلی جا، اس طرح کے الفاظ بولتا ہے تو یہ کنائی الفاظ ہوتے ہیں، اور اس میں طلاق کی نیت کر لے۔ مثلا لڑائی ہو رہی ہے میاں بیوی میں اور کہا کہ بس تو یہاں سے چلی جا، جہاں تیرا جی چاہے بس چلی جا، میری طرف سے تو آزاد۔ آزاد اگرچہ اب صریح الفاظ میں آ جاتا ہے، تو اس طرح کے اگر گول مول الفاظ سے طلاق دی ہے اور اس میں طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ طلاق بائنہ ہوگی، اس لیے کہ الفاظ کنائی سے جو طلاق دی جاتی ہے اس میں جدائیگی کے معنی پائے جاتے ہیں، ابانت اور جدائیگی کے معنی پائے جاتے ہیں، چنانچہ وہاں اگر نیت کی ہے تو طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اور الفاظ صریح سے جو طلاق دی جاتی ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں کنائی الفاظ سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے، ان کے یہاں کنائی الفاظ سے بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، چنانچہ جتنے بھی الفاظ کنائی ہیں وہ سب کے سب جو ہے امام شافعی کے یہاں اس سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں اس میں نیت کی حاجت ہوتی ہے، اس میں حکم متعلق ہوتا ہے اس کے معنی سے، چنانچہ اگر وہ نیت کرے گا تو طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ بائنہ اس لیے واقع ہوگی کہ اس میں یعنی الفاظ کنائی میں بینونت یعنی جدائیگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، طلاق صریح میں اس نے ایک طلاق دی تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ طلاق رجعی کیوں واقع ہوگی؟ اس لیے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، رجعی، بائنہ اور مغلظہ، اور ان تینوں میں جو سب سے پکی طلاق ہے وہ طلاق رجعی ہے۔ چنانچہ الفاظ صریح سے اگر طلاق دے گا، ایک طلاق دی یا 2 طلاق دی، تو اس سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ تو اس ضابطے میں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی کے یہاں کنائی الفاظ سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کنائی الفاظ سے طلاق رجعی واقع نہیں ہوتی، اور فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق صریح میں حکم لفظ سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ اس کے معنی سے، وہاں نیت کی حاجت نہیں، اور غیر صریح میں حکم متعلق ہوتا ہے اس کے معنی سے نہ کہ لفظ سے۔ لیکن امام شافعی کے یہاں طلاق غیر صریح میں بھی لفظ سے ہی حکم متعلق ہوگا، اور طلاق رجعی کے ہی وہ قائل ہے۔
الاصل عندنا ان طلاق الصریح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه وفي غیر الصریح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه۔ اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ طلاق صریح میں حکم متعلق ہوتا ہے لفظ سے نہ کہ اس کے معنی سے، اور غیر صریح میں حکم متعلق ہوتا ہے اس کے معنی سے نہ کہ اس کے لفظ سے۔ الاصل عندنا ان تخصیص الشیء بالذکر لا ينفی حکم ما عدا وعنده ينفی حکم ما عداه۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یہ نفی نہیں کرے گا ما سوا سے حکم کی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ما سوا سے حکم کی نفی کرے گا۔ ہمارے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یہ ما سوا سے حکم کی نفی نہیں کرے گا، ما سوا یا ما عدا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ما سوا سے حکم کی نفی کر دیتا ہے۔ یہ ضابطہ وہ ہے جس میں یہ بحث آتی ہے کہ مفہوم مخالف معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ یعنی شے کو ذکر کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی کوئی بھی لفظ ہے وہ ایک لفظ کے ساتھ خاص ہو گیا، اب آیا اس میں ایک لفظ ذکر کر دیا گیا ہے، تو اس لفظ کی وجہ سے جہاں وہ لفظ مذکور نہیں ہے، جہاں وہ لفظ نہیں ذکر کیا گیا ہے تو وہاں اس کی نفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہمارے یہاں ما سوا سے حکم کی نفی نہیں ہوگی، لیکن امام شافعی کے یہاں ما سوا سے حکم کی نفی ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مفہوم مخالف معتبر ہوگا۔ مثلا مطلقہ ہے کوئی عورت اور وہ عدت گزار رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حاملہ بھی ہے، تو قرآن کریم کا حکم ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وضع حمل تک ان پر نان و نفقہ اور سکنا جو ہے شوہر پر واجب ہوتا ہے، ان عورتوں کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے اگر وہ حمل سے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر وہ حمل سے نہ ہو تو اس کا مطلب نان و نفقہ اور سکنا واجب نہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں حاملہ ہونے کا تذکرہ ہے کہ اگر حاملہ ہے تو خرچ کرو، حاملہ نہیں تو خرچ کرنا گویا واجب نہیں۔ تو امام شافعی کے یہاں اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے اور عدت گزار رہی ہے یعنی وضع حمل تک اس کی عدت ہے، تو اس صورت میں اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس پر خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے اور عدت گزار رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس پر خرچ نہیں کیا جائے گا، خرچ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر خرچ کیا جائے گا، دونوں صورتوں میں اس پر نان و نفقہ اور سکنا جو ہے شوہر پر واجب ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ آیت میں اس بات کا ذکر ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، کہ اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر حمل والی نہ ہوں تو خرچ نہ کرو۔ تو ہمارے یہاں چونکہ مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں ہے، تو چاہے حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر نان و نفقہ شوہر پر اس کا واجب ہوگا۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، ویسے تو تفصیلی احکام آپ اس کے اس میں پڑھیں گے رسم المفتی میں، عرف سے پہلے ایک بحث آتی ہے مفہوم مخالف کی، لیکن یہاں پر بھی ایک ضروری بات سمجھ لیں آپ، مفہوم مخالف ہمارے یہاں ہر چیز میں معتبر نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ جو ہے مفہوم مخالف ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، بلکہ خطابات شارع میں ہمارے یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں رہا لوگوں کی گفتگو اور عرف، تو اس میں ہمارے یہاں مفہوم مخالف معتبر ہے، لوگوں کی گفتگو اور اسی طرح عرف، تو اس میں ہمارے یہاں جو ہے مفہوم مخالف معتبر ہے۔ تو ہمارے یہاں جہاں بھی مطلقاً مفہوم مخالف کے غیر معتبر ہونے کی بات ہوگی تو اس سے مراد خطابات شارع ہوگا، یعنی نص میں جو ہے مفہوم مخالف معتبر نہیں، جو حکم منصوص ہے
نص سے اس کی وضاحت ہوئی ہے، تو اس میں مفہوم مخالف معتبر نہیں، لیکن لوگوں کی باہمی گفتگو اور عرف عام وغیرہ میں جو ہے مفہوم مخالف ہمارے یہاں بھی معتبر ہے۔ تفصیلی بحث تو آپ رسم المفتی میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ ذہن نشین ضرور رہے۔ تو یہ جو حکم ہے ان الاصل عندنا ان تخصیص الشیء بالذکر لا ينفی حکم ما عداہ، یہاں پر ایک قید بڑھا لیں گے، فی خطابات الشارع، فی خطابات الشارع لا فی متفاہم الناس وعرفہم، تو لوگوں کی باہمی گفتگو اور ان کے عرف میں مفہوم مخالف ہمارے یہاں بھی معتبر ہے، لیکن خطابات شارع میں ہمارے یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں۔ تو یہاں جو قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، یہ خطابات شارع میں سے ہے، قرآن کی آیت ہے، تو اس میں ہمارے یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں، چنانچہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، بہر صورت نان و نفقہ واجب ہوگا۔ لیکن امام شافعی کے یہاں ہر چیز میں، چاہے لوگوں کی گفتگو ہو یا پھر خطابات شارع ہو، ان تمام میں جو ہے مفہوم مخالف ان کے یہاں معتبر ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں اگر وہ حاملہ نہیں ہے، غیر حاملہ ہے، تو اس صورت میں نان و نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ الاصل عندنا ان تخصیص الشیء بالذکر لا ينفی حکم ما عداہ وعنده ينفی حکم ما عداہ، اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا ما سوا سے حکم کی نفی نہیں کرتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ما سوا سے حکم کی نفی کرتا ہے۔ الاصل عند علمائنا انه متى علم التساوي في الاصل ابتداء بين شيئين ثم ورد البيان في احدهما كان ذلك البيان واردا في الاخر قولا بمسابقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم۔ اصل ہمارے علماء رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب تساوی کا علم ہو جائے اصل میں ابتداءً دو چیزوں کے درمیان، بین شیئین سے ترجمہ کریں کہ جب دو چیزوں کے درمیان ابتداءً اصل میں برابری کا علم ہو جائے، پھر بیان وارد ہو ان دونوں میں سے کسی ایک میں، تو وہ بیان وارد ہوگا، جاری ہوگا دوسرے میں بھی، دونوں مقدموں کے نتیجے کو عمل دلانے کا قائل ہونے اور معلوم کے ذریعے مجہول کی معرفت حاصل ہونے کے اعتبار سے۔ ابتداءً دو چیزوں کے درمیان جب تساوی اور برابری معلوم ہو جائے، یعنی ابتداءً یہ بات مسلم ہو کہ ان دو چیزوں میں برابری ہے، دو یا چند چیزوں میں آپس میں برابری کا علم ہو جائے، پھر ان دونوں چیزوں میں سے یا چند چیزوں میں سے کسی ایک کے سلسلے میں بیان وارد ہو، تو وہ بیان دوسرے میں بھی وارد مانا جائے گا، دوسرے میں بھی جاری ہوگا، تاکہ وہ مساوات جو ہے باقی رہے، وہ مساوات جو کی تو باقی رہے۔ قولا بمسابقت النتیجۃ المقدمتین، دونوں مقدموں کے نتیجے کو عمل دلانے کا قائل ہونے، یعنی دونوں مقدموں کا جو نتیجہ ہے اس پر عمل ہوتا رہے اور معلوم کے ذریعے مجہول کی معرفت بھی حاصل ہو جائے۔ تو جب ابتداءً دو چیزوں میں مساوات مسلم ہو اور پھر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بیان وارد ہو، تو یہ بیان دوسرے میں بھی وارد ہوگا ہمارے نزدیک۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ بیان دوسرے میں وارد نہیں ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ بیان دوسرے میں وارد نہیں ہوگا۔ مثلا روزے کی حالت میں تین چیزیں، جماع اور اکل و شرب، یہ چیزیں حرام ہیں، جماع نہیں کر سکتا، کھانا پینا نہیں کر سکتا، اور ان چیزوں کی حرمت جو ہے بالکل برابر ہے۔ ایسے ہی اگر روزہ نہ ہو تو ان تینوں چیزوں کی حلت ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہے بالکل حلال ہیں، جماع بھی کر سکتا ہے اور اکل و شرب بھی کر سکتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں اباحت اور حرمت میں مساوات مسلم ہے، یعنی حالت صوم میں حرمت میں مساوات مسلم ہے، اور حرمت میں حالت صوم نہ ہو اور اس صورت میں جو ہے حلت میں مساوات مسلم ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ تو حرمت اور حلت میں ان تینوں چیزوں میں مساوات مسلم ہے۔ پھر ان میں سے کسی ایک میں،
مثلا جماع کے سلسلے میں حدیث میں بیان وارد ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حالت صوم میں جان بوجھ کر جماع کر لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ تو جماع کے سلسلے میں بیان وارد ہوا حدیث میں۔ تو اب آیا یہ بیان باقی دو چیزوں یعنی عقل اور شرب میں بھی وارد مانیں گے یا نہیں؟ ہمارے یہاں اس بیان کو عقل اور شرب میں بھی وارد مانیں گے تاکہ وہ مساوات مسلم رہے، باقی رہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں چونکہ عقل اور شرب میں بیان وارد نہیں ہوا ہے، اس لیے ان میں بیان وارد نہیں مانیں گے، صرف جماع ہی کی حد تک جو ہے یہ بیان رہے گا۔ چنانچہ جان بوجھ کر اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے حالت صوم میں تو اس پر تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں آواز آ رہی ہے نا؟ جی حضرت جی آ رہی ہے۔ جی 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 سن رہے حضرت ہیں، آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں عقل اور شرب میں اس بیان کو وارد نہیں مانیں گے، یعنی صرف جو مجامع ہے جان بوجھ کر جمع کرنے والا ہے اسی کے حق میں یہ بیان رہے گا۔ اگر جان بوجھ کر حالت صوم میں جمع کیا ہے تو کفارہ واجب ہوگا، اور عقل و شرب اگر جان بوجھ کر کے کیا ہے تو امام شافعی کے یہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بیان عقل اور شرب میں بھی وارد مانیں گے، عقل اور شرب میں بھی وارد مانیں گے تاکہ دونوں مقدموں کو جو نتیجہ ہے اس پر عمل رہے، اور اسی طرح معلوم کے ذریعے مجہول کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ ابتداءً ان تینوں چیزوں میں تو اگر ہم مساوات ایک میں بیان وارد ہو اور دوسروں میں بیان وارد نہ ہو اور اس بیان کو ان دونوں چیزوں میں وارد نہ مانے تو پھر یہ مساوات ہی باقی نہیں رہے گی، تو مساوات کے بجائے اختلاف ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہاں جو اور یہ درست نہیں ہے، لہذا دونوں مقدموں کے نتیجے کو عمل دلانے اور اسی طرح معلوم کے ذریعے مجہول کی معرفت حاصل ہونے کے اعتبار سے جو ہے یہ بیان دوسروں میں بھی وارد مانا جائے گا۔ دیکھیے الاصل عند علمائنا انه متى علم التساوي في بين شيئين ثم ورد البيان في احدهما كان ذلك البيان واردا في الاخر قولا بمسابقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم۔ اصل ہمارے علماء رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان ابتداءً اصل میں برابری کا علم ہو جائے پھر بیان وارد ہو ان دونوں میں سے کسی ایک میں تو وہ بیان وارد ہوگا دوسرے میں بھی، دونوں مقدموں کے نتیجے کو عمل دلانے کا قائل ہونے اور معلوم کے ذریعے مجہول کی معرفت حاصل ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں عبارت جو ہے بمسابقت النتیجۃ المقدمتین، یہاں تھوڑا سا عبارت میں جو ہے سکم ہے، عبارت یا تو ان نتیجہ پہ جو الف لام ہے یہ زائد مانا جائے اور عبارت اس طرح ہو قولا بمسابقت نتیجۃ المقدمتین، یا اگر اس پر الف لام باقی مانیں گے تو پھر المقدمتین کے بجائے للمقدمتین ہونا چاہیے تاکہ عبارت صحیح ہو جائے۔ یہاں النتیجہ پہ بھی الف لام ہے اور المقدمتین پہ بھی الف لام ہے، تو اس طرح سے عبارت میں جو ہے کچھ سکم سا ہے، لہذا بمسابقت نتیجۃ المقدمتین ہونا چاہیے یا بمسابقت النتیجۃ للمقدمتین ہونا چاہیے، یعنی دونوں مقدموں کے نتیجے کو عمل دلانا، تو یا تو للمقدمتین ہونا چاہیے یا النتیجہ پہ جو الف لام ہے یہ زائد ہے بمسابقت نتیجۃ المقدمتین ہونا چاہیے تاکہ عبارت صحیح ہو جائے۔ جی حضرت۔ اصل ہمارے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان اصل میں برابری کا علم ہو جائے پھر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بیان وارد ہو تو وہ بیان دوسرے میں بھی وارد ہوگا، دو مقدموں کے نتیجے کو عمل دلانے کا قائل ہونے اور معلوم کے ذریعے مجہول کی معرفت حاصل ہونے کے اعتبار سے۔ تو بیان جماع کے سلسلے میں وارد ہوا ہے حدیث میں،
تو وہ بیان عقل اور شرب میں بھی وارد ہوگا. چنانچہ عقل اور شرب بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کیا ہے حالت سو میں، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا. الاصل عند علمائنا من حرر رقبة ولم يكن فيها شعبة من الحرية ولم يفت فيها منفعة كاملة من غير عوض عن كفارة يمينه أو زهاره أجزاه عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجزيه. اصل ہمارے علماء رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص کسی رقبہ کو آزاد کرے اور اس میں آزادی کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ نہ ہو، اور اس سے کوئی منفعت کاملہ بھی فوت نہ ہوئی ہو بغیر عوض کے، کفارہ یمین یا کفارہ ظہار کی طرف سے وہ ہماری اور امام شافعی کے نزدیک کافی نہیں ہوگا. کسی نے ایسا رقبہ، ایسا غلام آزاد کیا کہ اس میں آزادی کا کوئی اور بغیر عوض دیے اس کی منفعت کاملہ بھی فوت نہیں ہوئی، کفارہ یمین کی طرف سے ادا کرے یا کفارہ ظہار کی طرف سے، ہمارے علماء کے نزدیک، ہمارے ائمہ کے نزدیک کافی ہوگا، لیکن امام شافعی کے نزدیک کافی نہیں ہوگا. یہ جو بیان کیا ہے کہ اس میں آزادی کا کوئی شعبہ اور کوئی حصہ نہ ہو اور بغیر عوض دیے اور اس کی منفعت کاملہ فوت نہ ہوئی ہو، اس سے مراد مکاتب غلام ہے. اس لیے کہ جب تک وہ بدلے کتابت ادا نہ کرے تو اس کی منفعت کاملہ بھی فوت نہیں ہوتی اور وہ پورے طور پر آزاد بھی نہیں ہوتا، آزادی کا اس میں جو ہے کوئی حصہ اور کوئی شعبہ نہیں ہوتا. چنانچہ اگر کسی نے کفارہ یمین یا کفارہ ظہار کی طرف سے مکاتب غلام آزاد کیا تو ہمارے نزدیک وہ کافی ہوگا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اگر مکاتب غلام کسی نے آزاد کیا ہے تو وہ کفارہ ظہار یا کفارہ یمین کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. آگے دیکھیں، الاصل عندنا ان كل حق ثبت في الرقبة فانه يسري الى الحادث فيها وعند الشافعي لا يسري. اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر حق جو رقبہ میں ثابت ہو تو وہ سرایت کرے گا اس میں حادث کی طرف، اور امام شافعی کے نزدیک سرایت نہیں کرے گا. ہر وہ حق جو رقبہ میں ثابت ہو، یعنی غلام یا باندی میں جو حق ثابت ہوگا تو وہ حادث پھر رقبہ کی تربیت کرے گا، یعنی جو اس رقبہ میں کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے اس کی طرف بھی سرایت کرے گا یہ حق، اور امام شافعی کے نزدیک سرایت کرے گا. مثلا کسی نے بطور رہن کے باندی جو ہے مرتہن کے پاس رکھی اور پھر ابھی وہ باندی مرتہن کے پاس ہے، اس نے بچہ جن دیا، تو جو اصل مالک ہے راہن جو ہے راہن اسی کا وہ بچہ ہوگا. وہ بچہ جو ہے بچے میں بھی اس کا حق متعلق ہو جائے گا، لیکن امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ حق بچے میں سرایت نہیں کرے گا. لیکن ہمارے یہاں جب تک یہ اپنا قرض تب تک وہ باندی اور وہ بچہ جو ہے مرتہن ہی کے پاس رہے گا، قرضہ ادا کر دے گا تو پھر وہ باندی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی اس کے پاس. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں بچے کے ساتھ اس کا حق متعلق نہیں ہوگا، اس کا حق تو صرف رقبہ میں ہے، یعنی ذات سے متعلق اس کا حق ہے. جو حادث پھر رقبہ ہے اس کی طرف یہ حق سرایت نہیں کرے گا. وہ مالک اس جو راہن ہے وہ اس بچے کا مالک نہیں ہوگا امام شافعی کے یہاں. چنانچہ اگر وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے، مرتہن کے پاس اگر وہ بچہ ہلاک ہو جائے تو امام شافعی کے یہاں وہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن ہمارے یہاں وہ ضامن ہوگا. ہمارے یہاں وہ ضامن ہوگا، جیسے باندی کے ساتھ اس کا حق متعلق ہے، باندی کا وہ مالک ہے، ایسے ہی بچہ جو حادث فی الرقبہ ہے اس کا بھی وہ مالک ہوگا. اگر وہ ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا. الاصل عندنا ان كل حق ثبت في الرقبة فانه يسري الى الحادث فيها. اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ حق جو رقبہ میں ثابت ہو تو وہ سرایت کرے گا اس میں حادث کی طرف، یعنی رقبہ میں جو نئی چیز پیدا ہوئی ہے، یعنی بچہ جنا ہے اس نے، اس میں بھی سرایت کرے گا. گویا مالک راہن ہی اس بچے کا مالک ہوگا. وعند الشافعی لا یسری، اور امام شافعی کے نزدیک وہ حادث فی الرقبہ کی طرف سرایت نہیں کرے گا، یعنی مالک جو راہن ہے
وہ اس بچے کا مالک نہیں ہوگا، اس کا حق صرف باندی سے ہی متعلق ہے۔ الاصل عندنا ان جواز البيع يتبع الزمان فكل ما كان مضمونا بالاتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالاتلاف لا يجوز بيعه، وعنده جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرا جاز بيعه وما لم يكن طاهرا لم يجوز بيعه۔ اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بیع کا جواز زمان کے تابع ہوتا ہے، پر پس ہر وہ چیز جو مضمون ہو اتلاف کے ذریعے، طلب کرنے کے ذریعے، تو اس کا بیچنا جائز ہوگا، اور جو طلب کرنے کے ذریعے مضمون نہ ہو تو اس کا بیچنا جائز نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک بیع کا جواز طہارت کے تابع ہوتا ہے، تو جو چیز طاہر ہوگی اس کا بیچنا جائز ہوگا، اور جو طاہر نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں۔ ہمارے یہاں بیع کا جواز زمان کے تابع ہے، جو چیز طلب کرنے کے ذریعے مضمون ہو، یعنی کسی نے کسی کا کوئی ایسا سامان دیا جس کی وجہ سے اس پر ضمان واجب ہو سکتا ہے، تو اس چیز کا بیچنا خریدنا یہ جائز ہے۔ لیکن جو طلب کرنے کے ذریعے مضمون نہ ہو، یعنی اس کا ضمان نہ دیا جاتا ہو، تو اس کا بیچنا جائز نہیں۔ تو ہمارے یہاں بیع کا جواز زمان کے تابع ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں بیع کا جواز طہارت کے تابع ہے۔ اگر وہ چیز پاک ہے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ طاہر نہیں ہے تو اس کا بیچنا جائز نہیں۔ تو ہمارے یہاں بیع کا جواز زمان کے تابع ہے، اور امام شافعی کے یہاں بیع کا جواز طہارت کے تابع ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں گوبر کی بیع جائز ہے، اپلے وغیرہ بیچے جاتے ہیں، گوبر ہے، تو ان چیزوں کی بیع جائز ہے، اس لیے کہ گاؤں میں جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اپلے وغیرہ جو ہے بنائے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی دوسری ضرورتیں ہیں، مثلا گھروں میں لیپا بھی جاتا ہے ان سے، یا ایسے ہی مثلا کسی تیل میں چوہا گر کر کے مر گیا، تو وہ تیل اگرچہ ناپاک ہے، امام شافعی کے یہاں اس کو نہیں بیچ سکتے چونکہ ناپاک چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں بیچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ چراغ جلانے کے لیے وہ کام آ سکتا ہے، اور اس چیز کو طلب کر دے۔ مثلا تیل کا کنستر ہے، اس میں چوہا گر کر کے مر گیا، تو وہ کسی نے اگر کسی کا گرا دیا ہے اور ضائع کر دیا ہے تو یہ شخص ضامن ہوگا، ضامن ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے۔ وہ اگرچہ کھانے کے استعمال میں نہیں آ سکتا، لیکن چراغ وغیرہ کے لیے استعمال میں آ سکتا ہے۔ عورت کا دودھ ہے، تو امام شافعی کے یہاں چونکہ پاک ہے تو اس کا بیچنا جائز ہے، ہمارے یہاں اس کا بیچنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ مضمون نہیں۔ تو ہمارے یہاں بیع کا جواز زمان کے تابع ہے، اور امام شافعی کے یہاں بیع کا جواز طہارت کے تابع ہے۔ الاصل عندنا متى تعلق بالاصل حكمان متفق عليهما ثم عدم احدهما لا يعدم الاخر في نوع من فروعه، وجاز ان يتعلق به احد الحكمين مع عدم صاحبه، وعند الامام الشافعي رحمه الله لا يجوز ان يتعلق به الحكم الاخر مع عدم احدهما فيجعل احد الحكمين كالشاهد للاخر۔ اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب اصل کے ساتھ دو متفق علیہ حکم متعلق ہوں، پھر ان میں سے ایک معدوم ہو جائے تو دوسرا معدوم نہیں ہوگا اس کی فروعات میں سے کسی نوع میں، اور جائز ہے کہ حکم اس کے ساتھ متعلق ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ما عدم صاحبی، اس کے ساتھی کی عدم کے ساتھ، اس کے ساتھی سے مراد اس کی نظیر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ اس دوسرے کے ساتھ حکم متعلق ہو ان میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی کے ساتھ، تو گویا دونوں حکموں میں سے ایک دوسرے کے لیے شاہد کی طرح ہے۔ اصل کے ساتھ دو متفق علیہ حکم متعلق ہے، اور پھر ان دونوں میں سے کسی ایک میں حکم معدوم ہو جائے تو دوسرا معدوم ہوگا یا نہیں؟ تو ہمارے یہاں تو معدوم نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی کے یہاں معدوم ہو جائے، گویا امام شافعی کے یہاں دونوں حکموں میں سے ایک دوسرے کے لیے شاہد ہے۔ مثلا باپ اور دادا کو صغیر اور صغیرہ کے نکاح کرانے کی ولایت حاصل ہے، اس لیے کہ باپ اور دادا کو جو ہے ولایت مال اور ولایت نفس دونوں حاصل ہے، اور باپ کی اور دادا کی جو فرع ہے، مثلا بھائی ہیں یا چچا ہیں،
تو ان کو صرف ایک ولایت کا حق ہے، یعنی ولایت نفس کا حق حاصل ہے، ولایت مال ان سے معدوم ہے۔ تو آیا ولایت مال کے معدوم ہونے کی وجہ سے ولایت نفس معدوم ہوگی یا نہیں؟ تو ہمارے یہاں تو معدوم نہیں ہوگی، بھائی کو یا چچا کو جو ہے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کرانے کا حق ہوگا۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک ولایت یعنی ولایت مال معدوم ہو گئی تو ولایت نفس بھی معدوم ہو جائے گی، یعنی باپ دادا کے علاوہ چچا یا بھائی کو نکاح کرانے کا بھی حق نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ پہلے بھی کچھ گزرا ہے جہاں صراحت کی گئی تھی کہ عورت کا ہر وہ عصبہ جو اپنی ذات کا ولی ہے وہ اس عورت کا بھی عصبہ ہوگا، وہاں بھی اس طرح کی تفصیل آئی تھی، یہاں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی امام شافعی کے یہاں باپ اور دادا کو ہی نکاح کرانے کا حق ہے، چچا یا بھائی وغیرہ کو نکاح کرانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں ایک ولایت معدوم ہے تو دوسری ولایت بھی معدوم ہو جائے گی۔ باپ دادا میں دو ولایتیں ہیں، ولایت نفس اور ولایت مال، اور چچا ہے یا بھائی ہے ان میں صرف ولایت نفس ان کو حاصل ہے، ولایت مال ان کو نہیں ہے، لہذا امام شافعی کی یہاں ولایت نفس بھی معدوم ہو جائے گی، صغیر یا صغیرہ کا نکاح بھائی یا چچا وغیرہ نہیں کرا سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک ولایت کے معدوم ہونے سے دوسری ولایت معدوم نہیں ہو، بھائی یا چچا کے لڑکے وغیرہ صغیر یا صغیرہ کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب اصل کے ساتھ دو متفق علیہ حکم متعلق ہوں، پھر ان میں سے ایک معدوم ہو جائے تو دوسرا معدوم نہیں ہوگا اس کی فروعات میں سے کسی نوع میں، اور جائز ہے کہ اس دو حکموں میں سے ایک اس کے ساتھ متعلق ہو اس کے ساتھی کی صاحب کی عدم موجودگی میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں کہ دوسرے کے ساتھ حکم متعلق ہو ان میں سے کسی ایک کے عدم کے ساتھ، تو گویا دونوں حکموں میں سے ایک دوسرے کے لیے شاہد کی طرح ہوگا۔